الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امثل ما تداویتم به الحجام والقسط البحری متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین وہ چیز جس سے تم علاج کرو پچھنے اور قسط بحری ہے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دو علاج بتائے۔ ایک تو یہ کہ کہیں کو پھوڑا پھنسی نکل آتا ہے یا زخم گندا ہو جاتا ہے، اس میں پس پڑ جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، تو اس کو جونک لگانا، سکشن جسے ہجامہ کا نام دیا گیا ہے، وہ کرو۔ لیکن جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا، اس کے لیے شرط بلیڈ ہے، چیرا لگانا۔ پھر اس کے اوپر جونک لگاتے تھے، وہ لمبی سی ہوتی ہے تو وہ سارا سک گندا مادہ کر لیتی ہے، تو انسان کو اسی وقت درد، سوزش، تکلیف سے رفع ہو جاتا ہے اور انسان جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر دوا کی جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے ڈاکٹر حضرات کو پھوڑا پھنسی یا کہیں زخم خراب ہو جائے تو اس کی ڈیبرائڈمنٹ کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، لیکن چیرا لگاتے ہیں، پھوڑے پہ چیرا لگا کے اس کے اندر سے سارا خون پس وغیرہ ایک دفعہ نکال دیتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہجامہ ہے نا، ایسی سکشن کپ جہاں دل کیا رکھ دیا، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ اس کے لیے پہلے چیرا لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ کون بے وقوف آدمی اگر چہرے سے سر درد ہے تو ماتھے پہ کون چیرا لگوائے گا، الٹا زخم بھروائے گا؟ تو یہ سب فراڈ ہے۔ اس کے لیے جو شرط ہے بلیڈ ہے، جس سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر احرام کے عمرہ نہیں ہوتا، اس لیے جب تک وہ نشتر جسے کہتے ہیں بلیڈ، اس سے چیرا نہ لگایا جائے یا کسی بھی چیز سے اوزار سے نہ لگایا جائے، تب تک حجامہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی شرط پہلی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ بہترین علاج ہے، اس لیے کہ اس سے مرض فوری طور پہ رفع ہو جاتا ہے، مریض کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ وہ جو ٹیزنگ پین ہوتا تھا نا اس طرح کا وائبریشن کے ساتھ، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بتایا ہے وہ قسط ہے، قسط، قاف پیش سین تو، تو قسط البحری، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ یہ قسط کی دو اقسام ہیں، ایک قسط بحری جسے قسط اظفار بھی کہا جاتا ہے، یہ اظفار ایک شہر کا نام ہے، اسی طرف سے یہ منسوب کی گئی ہے اس کی طرف۔ یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور کم گرم ہوتا ہے، حکما یہ فرماتے ہیں۔ دوسرا قسط ہندی ہے، یہ قسط بحری سے بہترین چیز ہے، بہت اچھی خوشبودار اس کی خوشبو ہوتی ہے، بہت اچھا بہترین خوشبودار ہے یہ، جس کی دھونی بھی لی جاتی ہے، اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، حیض کا خون جاری کرتی ہے، بند پیشاب جاری کرتی ہے، پیشاب آور ہے، زہر کو دفع کرتی ہے، قوت شہوانی کو زیادہ کرتی ہے، یہاں تک کہ یہ معدہ کے کیڑے بھی مارتی ہے، جو بچوں میں یہ انٹروبیوس ورمیکولیرس، یہ چمونے وغیرہ یا دوسرے ملحف وغیرہ جسے کہتے ہیں ہوتے ہیں، تو بعض بخاروں کو بھی یہ دور کرتی ہے۔ اس کی دھونی جب انسان لیتا ہے تو یہ زکام، نزلہ وغیرہ بہتر ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے لیے یہ گیس کو ختم کرتی ہے، ری کی دافع ہے، اس لیے جو حکیم لوگ ہیں، اب تو وہ حکیم نہیں رہے،
اب تو ان کی توجہ ایک طرف ہی ہوتی ہے، اسی سے پیسے کماتے ہیں، معاف فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے جو اتباع ہیں، طبیب لوگ ہیں، اسے بہترین دوا خیال کیا کرتے تھے، اور یہ طبیب لوگ متقی ہوتے تھے، متقی ہوتے تھے۔ جیسے حضرت سلمان جہاں کہیں بھی جاتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے، تو کسی درخت کے پاس جب جاتے وہ بول پڑتا تھا میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ تو یہ متقی لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بس کہے سے شفا دے دیتا تھا، جو یہ انہوں نے پڑھا ہوتا تھا اس پہ عمل بھی ہوتے تھے، پرہیزگار ہوتے تھے۔ آج کل بس وہ یہی ہے کہ شہوانی قوت کو مارنے کی دوائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، اور کوئی نہیں، باقی یہ دوسری دوائیں ایلوپیتھک وغیرہ یوز کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اپنے پیشے سے منسلک رہنا چاہیے، ادھر ہی رہنا چاہیے۔ تو البتہ یہ دیکھیں، ہم نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی، تو یہ علم کامل ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔